بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا، دیو استبداد اور جمہوری قبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ اور یہ بھی کہا تھا، جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، اب باقی نہیں میری ضرورت ہے افلاک۔ یہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں کہ اسمبلیوں کے اجلاس کیا اس طرح ہوا کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے IMF کو، عمران ریاض اور اسد طور کو گرفتار کیا گیا ہے۔ MQM والے حیران پریشان ایک چوراہے میں کھڑے ہیں کہ جیل سازی سے سیٹیں تو ہمیں دے دی گئیں، لیکن بات اب ہماری کوئی نہیں مانی جائے گی۔ سیٹیں تو انہیں دے دی قومی اسمبلی کی بھی، 6 وہ بھی دے دی ہیں، خصوصی سیٹیں بھی 16 قومی اسمبلی کی بھی اور صوبائی اسمبلی کی بھی بہت سی سیٹیں دے دیں، لیکن بھیک کے مال پہ تجارت تو نہیں ہو سکتی۔ سپریم کورٹ میں دھاندلی کے خلاف رٹ دائر کر دی گئی ہے، اس سے کیا اس نظام انصاف سے اسلم راجہ نے، بیرسٹر اکرم راجہ نے ٹھیک کہا کہ 2 جج مقرر کیے ہیں اور 20 سال وہ سماعت کرتے رہے۔ ان میں سے ایک جج صاحب وہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ کاغذات مسترد کیے تھے جو دھاندلی ہوئی ہے۔ بھائی اسمبلی ہے ہی نہیں جعلی اسمبلی ہے، قومی اسمبلی بھی جعلی ہے، صوبائی اسمبلی بھی جعلی ہے۔ پھر تقرر ہو رہے ہیں ملک احمد خان سپیکر ہوں گے۔ سبحان اللہ، ملک احمد خان سپیکر کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ ادھر ایاز صادق سنا ہوں گے اور ادھر وزیر جو ہیں وزیر اعلیٰ بھائی ہوں گے مراد علی شاہ، اور عمران خان صاحب نے بھی کیا خوب انتخاب کیا، پرلے درجے کا غیر ذمہ دار آدمی امین اللہ گنڈا پور ہے جی۔ مطلب جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ایک احتجاجی جلوس میں جانا ہو تو ساز و سامان کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ آزادی کیا ہے اور جمہوریت کیا ہے، ایک نوٹنکی ہے، میں آپ سے شروع سے کہہ رہا ہوں۔ اور یہاں تک تو ٹھیک ہے، PTI کی حکمت عملی کے بائیکاٹ نہیں کیا، وہ موجود ہیں فزیکلی۔ غلطی یہ کی کہ اسمبلیاں توڑی، مانتے تو نہیں ہیں، مانتے تو آپ PTI کے بارے میں اگر یہ کہہ دینا کہ کل عمران خان صاحب نے جو قمیض پہنی ہوئی تھی اس پہ اتفاق سے کہیں دھبا لگ گیا تھا، تو 10 احتجاجی بیان آئیں گے کہ آپ نے کیسے کہا جی دھبا لاؤ، عمران خان کی قمیض پہ دھبا کیسے لگ سکتا۔ وہ تو یعنی کوئی ادراک اور شعور اور فہم جو ہے اور اعتدال اور غور و فکر کو تو زمانہ گزرا، خدا حافظ ہم کہہ چکے۔ تو جناب اپنا سوشل میڈیا پہ ہوگی کریک ڈاؤن ہوگا۔ آج ٹویٹر کچھ دیر کھلا رہا، میں تو حیرت زدہ ہی رہ گیا۔ ایک اخبار نویس نے کہا ہے اب اس کی تصدیق تو نہیں ہو سکتی کیونکہ تصدیق کرنے والا کوئی ہے نہیں۔ بعض خبریں تو ایسی ہیں تصدیق میں مشکل ہوتی ہے، جیسے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ میاں اسلم جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں نہیں ہوئے۔ میں اس پہ ذرا تفصیل سے پھر بات کرتا ہوں کہ ایک جج سے جاسوسی کے آلات ہائی کورٹ کے ایک جج سے برآمد ہوئے ہیں۔ یہ تو جہاں یہ عالم ہوگا وہاں اور سپریم کورٹ حکم دیتی ہے کہ الیکشن کرائے جائیں اور الیکشن نہیں ہوتے، اور سپریم کورٹ یہ نہیں پوچھتی کہ ہم نے حکم دیا تھا تو اس کی پاسداری کیوں نہیں ہوئی۔ تو کون سی جمہوریت ہے؟ جمہوریت آ سکتی ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جو سب سے بڑی خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ تمام وہ حربے جو ایک استبدادی اقتدار کر سکتا ہے استعمال، تمام، کوئی کسر چھوڑی نہیں، اغوا کیے لوگ، گرفتار کیے بے گناہ لوگ، خواتین کی ضمانتیں نہیں کی، الیکشن کمپین چلانے نہیں دی، لیڈر کو جیل میں رکھا، ہر ظلم اور ہر زیادتی کے باوجود جیت تو وہ گئے 2/3 سیٹوں پہ۔ اعلان ان کا اگرچہ نہیں ہوا، ابھی ایک غیر مصدقہ اطلاع اور بھی ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے 10 صوبائی ارکان جو ہیں، میں کوشش کروں گا رات کو 11 بجے دوبارہ آپ سے گفتگو کروں کہ وہ ان کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں، اور کہا ہے کہ کوئی انصاف کی امید نہیں ہے۔ اپنا بیرسٹر راجہ
سلیمان اکرم نے ہمیشہ ان کا نام جو ہے وہ خلط ملط ہو جاتا ہے، مجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ حکم دیتی ہے کہ میاں اسلم کو گرفتار کیا گیا تو آئی جی کے خلاف، پنجاب کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آئی جی پنجاب کو اس سے کیا ہے جی؟ آئی جی پنجاب کو گرفتار کرے گا کون؟ نہ ان کا گرفتاری نہیں ہوگی، اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ان کے خلاف کارروائی کرے گا کون؟ وزیر اعلیٰ، محترمہ وزیر اعلیٰ کریں گی ان کے خلاف کارروائی؟ وزیر اعظم اجازت دیں گے؟ لاہور ہائی کورٹ کرے گی؟ ارے بھائی یہ نوٹنکی ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے۔ آئے گی جمہوریت، اس لیے آئے گی کہ یہ جو لوگ جنہیں کسی نے بریانی نہیں کھلانی تھی، قیمے والے نان پیش نہیں کرنے تھے، جنہیں کسی نے سواری مہیا نہیں کی، اور جن پر یعنی جبر کا یہ عالم تھا کہ ایک جھنڈا لہراتا ہوا کوئی آدمی گزر نہیں سکتا تھا، اور جن پر وہ پولیس چھوڑ دی گئی تھی، جیسے عہد قدیم کے بادشاہوں کے لشکر جو ہیں وہ بستیوں پہ یلغار کرتے تھے، وہ پہنچے۔ اس لیے مایوسی کی وجہ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ پہلے زمینی دکھی کیوں ہیں اپنا بیرسٹر صاحب کہ جی انصاف نہیں ہو سکتا؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں انصاف نہیں ہو سکتا۔ بھلا ہمارے ریسرچر صاحب جو ہیں، جو بہت، میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اسپائی کا کوئی ریسرچر ہو، تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ مجھے کہ آج فیصلہ نہیں ہو سکا الیکشن کمیشن میں خصوصی سیٹوں کا، سنی اتحاد کونسل جو اصل میں پی ٹی آئی ہے، تو پیر کو اجلاس ہوگا۔ ابھی سے میں آپ کو بتا دوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دے دیں۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ اپنا قانون دیکھیں گے۔ قانون دیکھتے تو کیا ہر ان کا فیصلہ جو ہے، جب تک یعنی یہ نئے چیف جسٹس صاحب نہیں آئے تھے اور یہ نیا ماحول پیدا نہیں ہوا تھا، ہر ان کا فیصلہ مسترد ہوتا تھا، ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ، ہر 100% فیصلے ان کے مسترد ہوتے تھے۔ اور جو کہتے ہیں پی ٹی آئی کے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، سپریم کورٹ نے حکم دیا اور الیکشن نہیں آپ نے کرائے تو آپ قصوروار نہیں ہیں۔ ایک مسخرہ پن ہے، ایک ہے۔ لیکن اسی سچویشن میں ہمیشہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اسی اسٹرگل سے، آئینی شائستہ جمہوری جدوجہد سے جو ہے وہ اپنا عمران ریاض کو کیوں گرفتار کیا ہے؟ ایک جھیل ٹھیکے پہ لی تھی اونے پونے دموں، کس نے دی تھی؟ اس کی گردن پکڑے نا جس نے دی تھی اونے پونے دموں۔ انہوں نے تو کہا کہ 1 کروڑ 20 لاکھ کا ٹھیکہ تھا، ہم نے تو پھر بھی 4 کروڑ دیے۔ یعنی اگر آپ، حکومت آپ سے ناخوش ہے، کاروبار بھی نہ کریں، نوکری بھی نہ کریں۔ مجھے بھی رات کو لوگ وہ کہتے رہے خیر خواہ کہ بھائی آپ نے تو بڑا سخت اپنا موقف اختیار کر لیا وہ اپنا قرآن کریم کے مسئلے پہ۔ میں نے کیا کر لیا؟ پنجاب حکومت نے کر لیا، جماعت اسلامی نے کر لیا، وہ فریق بننے کے لیے جا رہی ہے۔ پنجاب حکومت نے کیا بوال، جمعیت علماء اسلام نے کیا۔ البتہ وہ شیخ الاسلام صاحب ایک ہوتے ہیں پاکستان میں، اور ایک شیخ الاسلام کینیڈا میں ہوتے ہیں، اور ایک شیخ الاسلام جو ہیں وہ بھی شاید کینیڈا میں ہیں یا ملائیشیا میں ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام سارے چپ ہیں۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو کوئی شیخ الاسلام نہیں بولتا۔ بائی دی وے، ایک شیخ الاسلام اکبر اعظم کے بھی ہوتے تھے۔ یہ بیچ میں ایک بات آ گئی، میں رہ نہیں سکتا ہوں تو میں بھی داستان گوئی، کہ وہ ایک شیخ الاسلام اکبر اعظم کے بھی ہوتے تھے، شہنشاہ اکبر کے۔ شاہ حسین نے انہیں لکھا تھا، راہ عشق دا سوئی اندر آلودہ باہر پاکیزہ تے تو شیخ کہاں میں، راہ عشق دا سوئی دا نکا دھاگا ہوئے تے جاویں۔ اندر آلودہ ہے، باہر پاکیزگی ہے جی۔ عشق کا راستہ جو ہے یہ سوئی کے ناکے میں گزرنے کی طرح ہے، یعنی خود کو سنوارنا پڑتا ہے۔ جو بلے شاہ نے کہا تھا کہ ساری دنیا سے لڑتے رہے، اپنے آپ سے تو لڑا ہی نہیں ہے، تو کیا کرے گا دنیا میں؟ بھائی بات یہ ہے کہ یہ اخلاقی افلاس ہے، علمی افلاس ہے۔ شوکت بصرہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب ذمہ دار ہیں اور چیف الیکشن کمشنر صاحب ذمہ دار ہیں۔ چیف جسٹس صاحب اور چیف الیکشن کمشنر کیسے ذمہ دار ہیں؟ ان کی طاقت کا سرچشمہ کہاں ہے؟ ہم سب ذمہ دار ہیں۔ احمد ولی خان کہتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف ذمہ دار ہیں،
اور اربوں روپے کا لین دین ہوا ہے۔ اصل میں وہ یہ نہیں کہہ رہے، مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ 18 میں بھی دھاندلی ہوئی، اب بھی دھاندلی ہوئی۔ 18 کی دھاندلی پہ تو آپ نے یہ نہیں کیا تھا، بیان پہ اتفاق نہیں کیا تھا، آپ نے جناب مارچ کیا تھا، کریں نا آپ مارچ۔ احمد ولی خان یہ نہیں کہہ رہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف قصوروار ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں حصہ دو، دونوں مولانا فضل الرحمان بھی یہ حساب دو۔ اگر ہمیں حصہ یہی ہے، ایم کیو ایم کو حصہ مل گیا، مولانا کو نہیں ملا، احمد ولی خان کو نہیں ملا۔ اصولی سیاست آپ نے کب کی اور کس نے کی ہے جی اصولی سیاست؟ پھر بھڑکیں گے اپنا میرے پی ٹی آئی والے دوست۔ بزدار تھا مجھ سے چیف منسٹری کا، بزدار، اور اتنا فہم نہیں تھا عمران خان میں اور ان کے ساتھیوں میں کہ بزدار کو بنا دیا چیف منسٹر اور چودھری اوپر سپیکر اور سرور، چودھری سرور گورنر۔ اگر وزیر اعلیٰ بزدار بنانا تھا تو سپیکر بھی بزدار جیسا آدمی بناتے، گورنر بھی بزدار جیسا آدمی بناتے، وہ تو کام لے ہی نہیں سکتا تھا بزدار تو افسر۔ ہم کہتے رہے کرپٹ ہے، تھارولی کرپٹ ہے، سر سے پاؤں تک کرپٹ ہے، اور چیفسٹر ہے، بازاری ہے۔ شیخ رشید کے بارے میں پوچھئے گا کبھی، عمران خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو آزادی عطا کرے اور ان کو کوئی موقع دے ملک کی خدمت کا، ان سے پوچھئے گا میں نے منع کیا تھا شیخ رشید سے انہیں، اور منع کیا تھا انہیں فواد چودھری سے، اور منع کیا تھا فردوس عاشق امان سے، اور یہ کہا کہ فخر امام صاحب سے کہیں کہ وہ آپ کے پارٹی میں آ جائیں۔ کہنے لگے بزرگ ہیں، میں نے کہا ٹریکٹر چلوانا ہے کیا خان صاحب ان سے؟ مشکل تو یہ آن پڑی ہے کہ جن لوگوں سے کچھ امیدیں ہیں وہ بھی کوئی فہم و ادراک کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ فیصلے نہیں کرتے۔ اللہ کا حکم ہے اہل علم سے پوچھو، مجھ سے نہ پوچھے، میں تو اہل علم میں سے نہیں ہوں، میں تو ایک خیر خواہی میں مشورہ دے سکتا ہوں۔ میں تو ان کو لے گیا تھا خان صاحب کو، اہل علم کے پاس، اور جنرل کیانی کو بھی لے گیا تھا۔ فرق یہ ہے کہ جنرل کیانی صاحب جو ہیں لے کیا گیا تھا، میں درخواست کی تھی ان سے، لے گیا میرے کو اختیار تھوڑی تھا، اور لے تو میں جنرل باجوہ کو بھی گیا تھا۔ مشورہ ہی دے سکتا نا آدمی کہ فلاں صاحب ایکسپرٹ ہے ٹیررزم کے، فلاں جو ہیں وہ تاریخ کو سمجھتے ہیں، فلاں کو پاکستانی قومی مزاج کو سمجھتے ہیں، فلاں پشتونخوا کو سمجھتے ہیں، فلاں سوات کو سمجھتا ہے۔ کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر کام کا ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک تماشا، وہ جاوید لطیف تک نے تو یہ کہہ دیا، among all the people، جاوید لطیف کہہ رہا ہے یہ حکومت چلنے والی نہیں ہے۔ مشاہد صاحب اگر کہیں تو وہ تو خیر سوجھ بوجھ کے آدمی ہیں، رات کو جلدی سوتے ہیں، سویرے جلدی اٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ساری عمر۔ انہوں نے کہا مجھے نصیحت کی گئی تھی جھوٹ کبھی نہ بولنا اور رزق حلال کھانا، اور میرا خیال ہے انہوں نے عمل کیا اس پہ۔ تو وہ سویرے اٹھ کے واک کرتے ہیں، دماغ ہوش و حواس قائم درست ہیں، مزاج میں ایک توازن بھی ہے، اور منصب کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں یہ چلنے والی نہیں ہے حکومت، نہیں چلنے والی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کوئی اس کو 2 مہینے دیتا ہے، کوئی 6 مہینے دیتا ہے، 2 سال رہا۔ یہ 2 سال کیا، یہ 10 سال بھی رہے تو یہ تو کوئی رزلٹ نہیں دے سکتی۔ کام تو پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہوگا۔ چین سے کس نے پیغام دلوایا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نہیں دلوایا ہوگا نا، شہباز شریف کو کون پوچھتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، ہم ان کے نوکر ہیں شاہی خاندانوں کے۔ وہ شاہی خاندان نہیں، انہوں نے حکمران خاندان نہیں کہا تھا، شاہی خاندان کہا تھا۔ میاں اسلم کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ میں نے بڑی کوشش کی، تاخیر ہو گئی۔ آج میرا ارادہ تھا 4 بجے آپ سے بات کروں اور 5 بجے تک وہ آن ایئر ہو جائے، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ پشاور ہائی کورٹ نے حکم دے دیا، وہ اجلاس میں شرکت کے لیے گئے، اور جناب پولیس کہتی ہے ہم پتہ نہیں، اس کو ناممکن نہیں ہے کہ انہیں اغوائی کر لیا گیا، کیونکہ وہ میاں اسلم تو اگر اسمبلی میں ہوں گے تو وہ ڈرے سہمے ہوئے تو بالکل نہیں ہوں گے، ایسے آدمی تو نہیں ہیں وہ تو ڈٹ کے بات کریں گے۔ اور اگر فیئر الیکشن ہوتا تو میاں اسلم وزیر اعلیٰ ہوتے، کیسے ہوتے یہ تو الگ بات ہے، میں تو ان سے حسن ظن خیر رکھتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے نا جی، اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوگی۔ آئی ایم ایف کو جو خط لکھا ہے اس کی توجیہ کی ہے علی ظفر صاحب نے کہ بھئی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مدد نہ دیں،
مالی مدد نہ دے. خان صاحب نے تو خیر یہی کہا ہے کہ پیسہ ضائع ہو جائے گا. ضائع تو ہوگا، ایک بڑا حصہ تو ضائع ہوگا. اور جو نقطہ انہوں نے اصل میں جس چیز پہ زور دیا خان صاحب نے وہ یہ ہے کہ بھئی الیکشن شفاف ہونے چاہیے. شفاف الیکشن کے لیے آپ آئی ایم ایف سے کیوں کہتے ہیں؟ یہاں ہے خبر میرے پاس، یعنی خبر وہ ہے میرا انالیسز ہی. آئی ایم ایف کی جو لوکل ریپریزنٹیٹو ہیں پاکستان میں، انہوں نے کہا جی یہ عمران خان صاحب کا بیان سیاسی مسئلہ، میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. اور ان کے ہیڈ آفس نے کیا کہا کہ نئی حکومت اگر ہم سے کہے تو ہم اس سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. امریکہ کی پالیسی بدل گئی. امریکی ترجمان بھی وائٹ ہاؤس کا ترجمان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اسی لہجے کی بات کہ اب جو وہ جملہ چونکہ مجھے یاد نہیں تو میں کوٹ نہیں کرتا. امریکہ سے ڈیل ہو گئی ان کی. میں نے خان صاحب ایم کیو ایم کے خلاف معافی چاہتا ہوں، اپنا ذکر زیادہ نہیں کرنا چاہیے. ایم کیو ایم کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کے لیے لندن جا رہے تھے اور مجھ سے کہا کہ لندن کی عدالتیں بڑی اچھی ہیں. میں نے کہا بڑی اچھی ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، لندن کی عدالتیں کسی کو ڈاؤٹ تو نہیں ہے. لیکن جب MI5 اور MI6 مداخلت کرے گی تو پھر لندن کی عدالت وہیں رکھی کی رکھی رہ جائے گی. کہنے لگے جیسے ان کی عادت ہے اور تمہیں نہیں پتہ. میں نے کہا نا مجھے تو نہیں پتہ، میں نے تو تہہ خانے میں زندگی گزاری ہے، مجھے کیا پتہ ہے. لیکن آپ دیکھ لیں گے اس کا کوئی نتیجہ نکلا. اس کے گھر سے پیسے نکلے الطاف حسین کے، یہ اسٹیبلش ہوا کہ راہ کے ساتھ اس کے رابطے تھے. یہ اس نے خود مانا کہ وہ راہ سے پیسے لیتا تھا. اس کو جنوبی افریقہ، اس کو امریکہ اور برطانیہ اور کینیڈا کے اس کے اشارہ ابرو پہ ویزے ملتے تھے، اور بعد میں اس کے جانشین بھی یہی کرتے رہے، فاروق ستار بھی. وہ تو الگ بات ہے کہ جب ڈھہ پڑے تو پھر ڈھہ پڑے، پھر تو پاکستانی اس کے رحم و کرم اسٹیبلشمنٹ کے رحم و کرم پہ رہ گئے. تو جناب والا آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. میری بات آپ کو ناگوار گزرے تو معافی چاہتا ہوں. آئی ایم ایف امریکہ کے اشارہ ابرو پہ کام کرتی ہے، اس کا غلبہ ہے. اس معاملے میں مولانا مودودی کا رویہ بالکل درست تھا کہ جب لندن میں ان سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، علاج کے لیے گئے دونوں دفعہ لندن. وہ ویسے تو وہ یا عمرہ کرنے گئے یا حج کرنے گئے یا ارض القرآن قرآن کریم میں جن سرزمینوں کا ذکر ہے ان پہ لکھا، باہر وہ کم ہی جاتے تھے، کام میں لگے رہتے تھے. تو انہوں نے کہا میں پاکستان کی سیاست کو کراچی کے ساحل پر چھوڑ آیا ہوں. آئی ایم ایف سے کوئی فائدہ نہیں، امریکہ آپ کی کوئی مدد نہیں کرے. امریکہ کو جمہوریت سے کیا غرض ہے؟ امریکہ ہی نہیں تو کہا تھا نکالو، اور بکاؤ باجوہ جو ہے وہ استعمال ہوا. اب جناب یہ مسئلہ اس کا جو پنجاب حکومت نے ریٹ دائر کی ہے اور سماعت اس کی ہوگی پیر کو غالباً، جماعت اسلامی بھی اس میں فریق بن گئی ہے. میں نے آپ سے بات، سارے علماء خاموش ہیں، سارے تو نہیں بھائی، کچھ بولے ہیں، اگرچہ بولے کم ہیں، دلائل کم دی، چیخ و پکار زیادہ کی. کل تو میں نے بھی چیخ و پکار ہی ویسے کر دی، اگرچہ میں اپنے موقف پر قائم ہوں، لیکن مطلب یہ ہے کہ ذرا نرم لہجے میں یہ سارے دلائل دیے جا سکتے تھے. تو وہ کہتے رہے ہیں نواز شریف صاحب، قائد اعظم ثانی اس فیصلے پہ بولتے کیوں نہیں؟ اور وہ کہتے ہیں میں حسینی قافلے کا آدمی ہوں. زرداری صاحب اول تو یہ دعوے پہ غور فرمائیے. کیا اقبال نے کہا تھا، قافلہ ایک حسین بھی نہیں. کیا مصرع ہے، گرچہ ہے تابدار ابھی گئے سوئے دجلہ و فرات. حسین تو خیر ایک ہی تھے، مطلب ان کی مراد ہے حسین کا کوئی پیروکار نہیں ہے. ہاں جی، تو کہاں یہ اس پہ نہیں، غزہ پہ نہیں بولتے، قتل عام پہ. نواز شریف صاحب نے ایسی چپ سادھ رکھی ہے، جہاں کہیں ظلم ہو اس پہ وہ خاموش ہیں، جہاں کہیں ظلم ہو. اب رہ گیا پنجاب اسمبلی. اب اس کا تو مجھے یقین ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ دیا وہ واپس لے لیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی مجھے یقین ہے اس کا ادراک ہوگا کہ یہ تو بڑی غلطی سرزد ہو گئی، اور جو وضاحت انہوں نے پیش کی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. قابل قبول علمی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں. سیاست سے ہمارا کیا واسطہ، دینی معاملات کا سیاست سے کیا واسطہ؟
اور دباؤ اتنا بڑھے گا کہ جس کی کوئی حد نہیں. اس پہ ایک سیاسی تھیوری پیش کی جا رہی ہے کہ جناب وہ توجہ ہٹانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. کس سے توجہ, کس کی توجہ ہٹانے کے لیے, کس کی توجہ ہٹی ہے جی سیاست سے؟ کسی کی کوئی توجہ نہیں ہٹی ہے. اور وہ خان صاحب فرماتے ہیں کہ سینئر موسٹ جو ہے اس کو چیف آف آرمی اسٹاف ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں, انہوں نے کہا تو سینئر موسٹ جج آپ نے بنا کے دیکھ لیے نا, ان الاعمال بالنیات. پہلی بات یہ ہے نیت ہے عدل کی, اور عدل کی جو نیت کرتا ہے اس کو اصول یہ ہے, صوفیہ کہتے ہیں جاوید غامدی سے معذرت کے ساتھ, وہ تو صوفیہ کو مسلمان ہی نہیں مانتے نا. ہاں جی, حدیث کو بھی پبلک میں مانتے ہیں, ذاتی طور پہ گفتگو میں بالکل نہیں مانتے حدیث کو. صوفیہ کہتے ہیں, ہر صوفی یہ یعنی وہ صوفی جو پابند شریعت صوفی ہے وہی صوفی, اسی کو ہم مانتے ہیں. اسی ہمارے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے, ہی وہی ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے, اصل میں اس کا مطلب تو مرد مومن ہی ہے کہ اپنے ہر ایک کو رعایت دے سکتا, خود کو رعایت نہیں دے سکتا. عادل وہ ہے جو اپنے آپ کو رعایت نہ دے, عادل وہ نہیں ہے جو دوسروں کا احتساب کرتا پھر. پنجاب اسمبلی کا اجلاس کس حال میں ہوا جی؟ میاں اسلم کا تو پتہ ہی کچھ نہیں. 500 پولیس والے کھڑے تھے, بختر بند گاڑیاں تھیں, ڈولفن فورس کے لوگ تھے اور تھے, اور جن محترمہ کو وزیر اعلیٰ بننا ہے وہ پچھلے دروازے سے لے جائی گئیں, اور حال میں جو نعرے گونج رہے تھے میں نہیں دہراتا بھائی وہ, اس لیے کہ یہ طے کر رکھا ہے جہاں خواتین کا معاملہ ہوگا کوئی لفظ جو ذرا سا بھی ناشائستہ ہے وہ نہیں کہا جائے گا. خیر گالی تو نہیں تھی وہ, تو وہ وہی نعرے تھے جو لگتے ہیں, لیکن خاتون کا معاملہ ہے تو